اور ایسا واقعہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ جب کفار و مشرکین کے ساتھ صلح نامہ ہو رہا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار و مشرکین کا وفد آیا ہوا تھا اور صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، وہ ان کو بلایا گیا کہ آپ لکھو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لکھو بھائی۔ کیا لکھا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ جیسے ہی لکھا تو سامنے فریق نے کہا جی ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مانتے ہی نہیں، ہم تو اللہ کو رحمان مانتے نہیں، رحیم مانتے نہیں ہیں، ہم تو جو لکھتے ہیں بسمک اللہم لکھا کرتے ہیں، ہم تو بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں تو بسمک اللہم لکھیں، اس لیے کہ ہم اس اللہ کو رحمان رحیم مانتے نہیں تو ہم کیوں اس کے پر سائن کریں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی وہی لکھ دو بسمک اللہم، اس لیے کہ بسمک اللہم ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو لہٰذا اللہ کا نام تو آ گیا، لہٰذا یہ آپ نے اس کو مٹا کے وہ لکھ دیا بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ بسمک اللہم لکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا من محمد رسول اللہ، کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کچھ مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اب جیسے محمد رسول اللہ لکھا تو جھٹ سے فریق ثانی بول پڑا کہ جی ہم محمد کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی کس بات کا تھا، ہم تو محمد کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے، آپ رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر سائن کریں گے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا آپ کا رسول اللہ ہونا، جھگڑا اسی بات کا ہے۔ ہاں محمد بن عبداللہ لکھو، محمد بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد، رسول اللہ نہیں لکھو۔ اب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی بات تو صحیح ہے، تو مجھے رسول اللہ مانتا ہے، یہ تو نہیں مانتے نا، لہٰذا معاہدہ ہم دونوں کا ہو رہا ہے مشترکہ، لہٰذا رسول اللہ کاٹ دو۔ اب اس پر وہ جو ہے حضرت علی جوش میں آ گئے، کہا کہ اللہ کے حبیب میں نہیں کاٹوں گا، میں رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا، میں تو محمد کو رسول مانتا ہوں، میں یہ کاٹ نہیں ہو سکتا، میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا کہ محمد کو میں رسول اللہ مانوں، دل و جان سے مانوں اور میں اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دوں، ایسا میں نہیں کاٹوں۔ اب دیکھو رسول اللہ حکم دے رہے کہ علی کاٹ دو کیونکہ مشترکہ معاہدہ ہے، تو رسول مانتا ہے، یہ نہیں مانتے، معاہدہ تو ہو۔ اب فرمایا کہ نہیں میں نہیں کاٹتا، اس لیے کہ میں تو محمد کو رسول مانتا ہوں، دل و جان سے 1000 بار مانتا ہوں، میں نہیں کاٹتا، پیچھے ہٹ۔ اب دیکھیے حکم نبی پاک دے رہے ہیں اور وہ حکم کو مان نہیں رہے ہیں۔ اب یہ نہ ماننا کیا ہے؟ یہ ان کی عشق و مستی کی کیفیت ہے، عشق و مستی کے اندر کہ بس محمد کو رسول مان کے تو قربان ہے، اسی پر تو نجات ہے، اور اسی کو کاٹ دے تو نجات کہاں ہے؟ میں نہیں کاٹتا۔ حالانکہ بظاہر کاٹنے میں ایمان پر کوئی فرق آنے والا نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو عاشقوں کی بات ہے کہ عاشق اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ نہیں بھلے رسول اللہ بھی کہہ رہے ہوں، نہیں میری عشق و مستی اور میرا عشق رسول گوارا نہیں کرتا کہ میں کاٹوں۔ تو رسول اللہ خود پوچھا، بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ علی بتاؤ وہ کہاں پہ ہے؟ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی یہ لفظ رسول اللہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، تو یہ لفظ ہے، تو آپ نے خود لے کے وہاں سے کاٹا اور کہا کہ اب لکھ دو محمد بن عبداللہ، محمد کے آگے بن عبداللہ لکھ دو، لکھا۔ اب دیکھو یہ دو واقعے ہیں، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الامر فوق الادب پہ عمل نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے ان کی کیفیت ایسی تھی کہ رسول اللہ پیچھے اور وہ امامت کے مصلی پہ ہوں، وہ ان سے گوارے ہیں، ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، وہ ان کی اپنی عشق و مستی کا عالم یہ۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی الامر فوق الادب پہ عمل نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کو جو جوش محبت ہے، جو دل و جان سے وہ شروع بچپن سے جس کو رسول مانتا چلا آ رہا ہے، اور آج اس کو رسول اللہ ہونے کاٹ دے، یہ گوارا نہیں تھا۔ تو چونکہ دونوں گئے کہ اپنی کیفیت میں معذور تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برا نہیں مانا، اس کو بلکہ ایمان ہی کا حصہ قرار دیا۔ ورنہ اصول یہی ہے کہ الامر فوق الادب، کہ بڑے کا جو حکم ہے وہ ادب کے اوپر فائق ہے۔ بڑا جب حکم دے دے کہ نہیں میں حکم دیتا ہوں یہ کرو، بس ادب تمہارا اپنی جگہ، تو پھر بات ہوئی ہے کہ بڑے کی عزت
یہ چھوٹے کے ذمے ہیں۔ یہی وہ رشتے ہیں کہ جس کی نوعیت دین اسلام نے اور فطرت نے قائم کر رکھی ہے کہ چھوٹے بڑوں کی عزت کریں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں۔